چور اس کی ضرب سے لات و منات، بندی ایام و آزاد حیات، اس کے ہاتھوں پر قبائے کہنا چاک، اس کی زد سے قیصر و کسریٰ ہلاک، برق و بارہ پر کبھی اس کا عذاب، اس کے طوفان سے کبھی قلزم خراب، آن میں اس کی جہاں مانند خس، تھا یہ سب ہنگامہ لا اور بس، وہ جہاں میں مدتوں تپتا رہا، تب نشاں ابھرا جہان تازہ کا، بانگ حق اس کی سحر خیزی سے ہے، سب کچھ اس کی تخم افشانی سے ہے، یہ سراپا تاب لالا کا دیا ہے، شرر جستہ اس کی نار کا، دھو دیا سب دل سے نقش ماں سوا، خاک ہے اس کی عجب ہنگامہ زا۔ اب علامہ اقبال عرب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب ملت کے یہ جو لوگ تھے، ان کی ضرب سے کعبے میں رکھے ہوئے بڑے بڑے بت لات و منات پاش پاش ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ وہ جہات مراد جہاں یا جغرافیائی حدود میں رہتے ہوئے بھی ان کی حدود سے آزاد تھے، یعنی انہوں نے دنیا کو خود پر سوار نہیں کر رکھا تھا، بلکہ خود اس پر سوار اور اس سے آزاد تھے۔ ان کے ہاتھوں ہر پرانی قبا چاک ہو گئی تھی، قیصر و کسریٰ جیسے عظیم دنیاوی شخصیت ان کے ہاتھوں ہلاک ہو گئی تھی، یعنی انہوں نے ہر طرح کا اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی نظام وغیرہ بدل کر یا ختم کر کے ایک نئی عظیم دنیا کی بنیاد رکھی، اور بڑی بڑی جابر حکومتوں کو بھی تہس نہس کر دیا۔ کبھی بیابان اس کے جاہ و جلال، بارش اور بجلیوں سے بلبلے اٹھے، اور کبھی سمندر ان کے طوفان کی تندی یعنی لشکروں کی یورش سے لرز اٹھے تھے، یعنی وہ دشت و در اور بحر و بر کو رونتے ہوئے اپنی تہذیب اور اپنے علم کو بلند کرتے دندناتے پھرتے، چنانچہ ان کے جلال و ہیبت سے سب بحر و بر وغیرہ پر گویا کپ کپی تاری رہتی۔ ایک دنیا اس کی آگ سے تنکے کی مانند جل اٹھی، یہ سب لا ہی کا ہنگامہ تھا اور بس۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بت پرست صحرا نشین عربوں کو لا الہ کا درس دے کے ان میں یہ قوت پیدا کر دی کہ انہوں نے ہر غیر اللہ کو شکست سے دوچار کر کے ہر جگہ اس معبود واحد کا نقش قائم رکھا تھا۔ جب کہیں ایک نئی دنیا، ایک نیا معاشرہ ظہور پذیر ہوا، یعنی وہ اس سلسلے میں مسلسل سرگرم عمل رہے، اور یوں نقش توحید کی حامل ایک نئی دنیا وجود میں آئی۔ حق کی آواز ان کی صبح خیزیوں کے نتیجے میں دنیا میں بلند ہوئی۔ اب جو کچھ بھی ہے سب انہی کی جد و جہد کا ثمر ہے۔ جو گلے لالا کی شمع روشن کی گئی ہے تو یہ انہی کی ندی کے کنارے سے لائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی حق نظر آ رہا ہے، یہ سب انہی عرب صحرا نشینوں کے طفیل ہیں، جن کی سلسلے میں تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ ان تربیت یافتہ صحرا نشینوں نے دل کی تختی سے غیر اللہ کا نقش دھو ڈالا، اور ان آب و گل کے بنے ہوئے انسانوں کے عزم و عمل سے دنیا میں سینکڑوں ہنگامے وجود میں آئے، یعنی ہر قسم کے انقلاب آئے۔ یوں ہی جنگ بندگی و خواجگی دور افرنگی میں بھی برپا ہوئی، روس کا قلب و جگر خوں ہو گیا، اس کے سینے سے اٹھا طوفان لا، نظم کونا جس نے برہم کر دیا، وہ رگ عالم پر نشتر جاں گرا، ہم نے اس کے خصائص پر نگاہ، لا سلاطین لا کلیسا لا الہ، فکر لا کی آندھیوں میں کھو گیا، جادہ اللہ سے گم گشتہ رہا۔ ایک دن وحشت بدآماں ولولے لائیں گے اس پھیر سے باہر اسے، زندگی لا میں نہیں پاتی ثبات، سوئے اللہ
گامزن ہے کائنات لاؤ الا ساز و برگ امتا، نفی بے اسبات مرگ امتا۔ اس طرح تو دیکھتا ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کے دور میں بھی غلامی نے آقائی سے جنگ کی ہے۔ جب روس کے قلب و جگر خوں ہو گئے تو اس کے ضمیر سے حرف لا باہر نکلا۔ اس حرف لا سے اس نے پرانے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ اس نے دنیا کی رگ پر تیز نشتر چلائے۔ میں نے روس کے مقامات پر نظر ڈالی، وہاں کوئی بادشاہ نہیں، کوئی مذہب نہیں اور کوئی معبود نہیں۔ اس کی فکر و تدبیر لا کے تیز آندھی میں پھنس گئی۔ اس نے اپنی سواری کا رخ اللہ کی طرف نہ موڑا۔ ایک دن آئے گا جب وہ جنوں کے زور پر اپنے آپ کو اس تیز آندھی سے باہر نکالے گا۔ لا کے مقام پر زندگی آسودگی نہیں پاتی، کائنات خود بخود اللہ کی طرف چل نکلتی ہے۔ لا اور اللہ قوموں کا سامان ہے۔ اثبات اللہ کے بغیر نفی یعنی لا میں قوموں کی موت ہے۔ ساز و بر کہتے ہیں سامان کو، اسباب کو۔ امتا امت کی جمع قومیں۔ نفی بے اسبات، اسبات کے بغیر نفی۔ مرگ امتا اقوام کی موت۔ جنون کہتے ہیں پاگل پن کو۔ تندباد طوفان۔ فکر کہتے ہیں سوچ کو، حکمت کو، تدبیر کو۔ پختہ ہو کیسے محبت میں خلیل، لا نہ جب تک سوئے اللہ ہو دلیل۔ اے کہ حجروں میں ہے سرگرم سخن، پیش نمرودہ ہو لا سے نعرہ زن۔ جو برابر بھی نہیں ہے ماں سوا، ہو جلال لا الہ سے آشنا۔ جس کے ہاتھوں میں ہے تیغ تیز لا، وہ ہے ہر موجود ہر فرما روا۔ خلیل محبت میں کیسے پختہ ہو سکتے ہیں جب تک لا اس کی رہنمائی اللہ کی طرف نہ کرے۔ تو کہ حجروں میں بیٹھ کر باتیں بناتا ہے، ذرا باہر نکل اور کسی نمرود کے سامنے لا کا نعرہ بلند کر۔ یہ جو کچھ دیکھتا ہے اس کی قیمت دو جو کے برابر بھی نہیں۔ تو لا الہ کے جلال سے آگاہ ہو جا۔ جس کسی کے بھی ہاتھ میں لا کی تلوار ہے وہ ساری موجودات کا فرما روا ہے، کائنات اس کے قبضے میں۔ اشعار میں علامہ اقبال نے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کہ انہوں نے اللہ معبود واحد پر اپنا ایمان پختہ ہونے پر کعبے کے بتوں کو توڑ دیا تھا اور قوم کو اللہ کے اسبات کی طرف لے آئے۔ پھر وہ کہتے ہیں اے وہ شخص جو حجرے میں بیٹھا باتیں بنا رہا ہے، ذرا باہر نکل، کسی نمرود کے سامنے لا کا نعرہ بلند کر۔ مطلب یہ کہ اس دور کی جو باطل قوت ہے اس کے سامنے اس کی نفی کر، اور یوں اللہ کا نقش ثبت کر کے فطرت کے مقاصد کو بروئے کار لا۔ جو کچھ دیکھ رہا ہے تیرے سامنے ہے، اس کی تو کوڑی کی بھی قیمت نہیں۔ تو لا الہ کے جلال سے آگاہ ہو جا۔ یعنی جب تک الا اللہ کا نعرہ لگا کر باطل قوتوں کو مٹا نہیں دیا جاتا تب تک سارے معاملے بیکار رہیں گے۔ لا الہ میں وہ جلال ہے کہ اس کے آگے ہر ماسوا اللہ جھک جاتا ہے اور مٹ جاتا ہے۔ جس کسی کے بھی ہاتھ میں لا یعنی لا الہ اللہ کی تلوار، تمام کائنات اس کے قبضے میں ہے۔ اس کلمے پر ایمان و کامل سے انسان میں خدا سے وابستگی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے وہ اس کائنات کو تسخیر کر لیتا ہے، اس لیے کہ ہر شے کا مالک خدا ہے، اور جو شخص خدا کے احکام پہ چلے گا قدرتی طور پہ کائنات کی ہر شے اس کے تابع رہے گی اور اس کا حکم مانے گی۔